السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کیا تحریک انصاف کی فائنل کال کا مطلب حتمی فیصلہ کن یا یہ آخری احتجاج تھا؟ کیا اس ناکامی کے بعد تحریک انصاف دوبارہ احتجاج یا جلسے کے لیے نہیں نکلے گی؟ اور کیا 26 نومبر کو ڈی چوک میں لگنے والے میدان میں ہار جیت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کوئی ایک فریق پیچھے ہٹ رہا ہے؟ تو ان تینوں سوالات کے جوابات ہیں نہیں اور بالکل نہیں. یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان مقبول تو ہیں لیکن قبول نہیں. حکومت اپنا سارا زور لگا کر بھی عمران خان کی عوام میں جو مضبوط اور موجودہ جڑیں ہیں ان کو کاٹ نہیں سکی. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حکومتی طاقت کے استعمال کے باوجود پی ٹی آئی کی جڑیں جو ہیں یہ مضبوط ہی ہوئی ہیں. دوسری طرف ایک کے بعد ایک احتجاج سے تحریک انصاف اپنے سیاسی حریفوں کو پچھاڑ سکی ہے, نہ ہی ریاست کے ساتھ صلح صفائی کر پائی ہے. تو نتیجہ جو اب تک نظر آ رہا ہے وہ ڈیڈ لاک ہی ہے. بہت سے خفیہ اور اعلانیہ مذاکرات ہوئے, بیچ بچاؤ کے لیے ثالثی کے لیے کوششیں ہوئیں, لیکن مقبولیت اور قبولیت کے درمیان فاصلے ختم نہیں ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی. یہی نہیں, اس ڈیڈ لاک کو لے کر ہم نے دیکھا کبھی امریکی کانگریس میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, کبھی برطانوی پارلیمنٹ میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, لیکن یہاں اپنے اپنے موقف میں, سخت موقف میں کوئی بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. عمران خان قید تھے, قید ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب تک قید رہیں گے. تو کیا اب یہ مان لیں کہ ہمارے ملک کی سیاست ہار گئی ہے؟ کیا یہ مان لیں کہ ایک جمہوری کہلانے والے ملک میں جمہوریت کو بدترین شکست ہو چکی ہے؟ کیا یہ بھی مان لیں کہ اب مذاکرات کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیاستدانوں میں جمہور یعنی عوام کو تو اب مائنس کیا جا چکا ہے. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آئین اور قانون سے طاقت جیت گئی ہے. یہ سب ذہن نشین کر لیں کہ حل 2 بسکٹ اور ایک چائے کی پیالی پر نکل سکتا تھا, لیکن ڈائیلاگ پر ضد, انا اور مفاد پرستی اب غلبہ پا چکی ہے. ڈر یہ نہیں کہ پاکستان کہیں رک جائے گا, بلکہ ڈر تو یہ ہے کہ کہیں ایسے ہی چلتا نہ رہے. سچویشن ڈو اور ڈائی والی بن گئی ہے, لیکن یہ تو جنگ کا اصول ہے نہ کہ سیاست کا, کہ سیاست مفاہمت, لچک اور صبر کا ہی نام ہے. پچھلے کچھ سالوں سے جاری سیاسی دنگل میں سیاسی حریف تو ہار مان نہیں رہے, لیکن پاکستان اور پاکستانی معیشت ضرور ہار رہی ہے. پاکستان میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو سیاسی ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے پچھلے کافی عرصے سے کوششیں کر رہی ہیں. ان میں ایک بڑا نام سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب کا بھی ہے, جو کئی بار پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے قومی اتفاق رائے کے لیے فارمولے بھی دے چکے ہیں کہ پاکستان جمہوریت اور فوج پر سیاست نہ ہو. وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بھی پلان دے چکے ہیں, یعنی ایسی حکومت جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی شامل ہو. مگر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے دی گئی جو گریں ہیں اب یہ دانتوں سے بھی نہیں کھل رہی ہیں. ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کی آواز بھی کہیں دب کر رہ گئی ہے. کیا وہ بھی سیاست میں بڑھتی جو تلخی ہے اس کے سامنے ہار مان چکے ہیں؟ انہی سے جانتے ہیں. درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. درانی صاحب, 24 نومبر سے لے کر اس کے بعد 2 دن تک جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یا جو پلاننگ ہو رہی تھی, پھر تحریک انصاف کے لیڈرز جس طرح بھاگ کر گئے, نہتے عوام کو سڑکوں پر چھوڑ گئے, اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا یہ معاملہ اتنا زیادہ امپاسبل ہم کہیں کہ ہو چکا ہے, ناممکن ہو چکا ہے؟ یہ کوئی پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں ہے. ایون کہ جنگوں کے جو حل ہیں وہ بھی مذاکرات سے ہی نکلا کرتے ہیں, لیکن ایک طرف ریاست کھڑی ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. کیا یہ معاملہ مذاکرات سے دور چلا گیا ہے بہت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وعلیکم السلام. پہلے بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا انلائٹنگ اور اتنا پرفیکٹ آپ نے انالیسس کیا ہے اس گفتگو کو شروع کرتے وقت, جس پہ خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس انداز میں ہولسٹکلی سوچتے ہیں پورے حالات کے بارے میں.
باقی جو واقعات ابھی ہوئے ہیں 24 اور 26 تک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 1 سال سے ایک مسلسل رویہ چلا آ رہا ہے، 8 فروری اور اس سے پہلے اور اس کے بعد، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور یہ میں نہ مانوں کے مترادف ہے، یہ سیاسی ناعاقبت اندیشی کے مترادف ہے، تھوڑا سا ہارش ورڈ یورو کروں تو جہالت بھی کہہ سکتا ہوں، چونکہ اس میں سے کبھی کچھ نکلا نہیں کرتا۔ میں مطلب خود ایک طالب علم ہوں، مجھے ثانیہ لیاقت باغ جس وقت ہوا تھا اے ایچ پی کے خلاف بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس وقت میرے والد صاحب پنڈی میں ہی تعینات تھے ایک پوزیشن پہ، میں نے بچپن میں گھر میں وہ ثانیہ کی آوازیں سنی، اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہوا، اور ایسے اور بھی ثانیات ہوئے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھے، اور جس میں حکومت نے ایک حکومت کی طرح بیہیو نہیں کیا۔ لیکن درانی صاحب اس ساری سچویشن میں پی ٹی آئی کو کہیں بھی بری ذمہ، آپ کہتے ہیں کہ وہ بری ذمہ ہے، آپ دیکھیں ہر دوسرے ہفتے ہر تیسرے ہفتے اسلام آباد آنے کا یہ پلان کر لیتے ہیں، لوگوں کو چارج کر لیتے ہیں، موبلائز کر لیتے ہیں، آخری کال ہے، فائنل کال ہے، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا ہم لوگ دھرنا دیں گے، ہم کھڑے ہیں۔ لوگوں کو سڑکوں پر چھوڑ کر آپ خود بھاگ جاتے ہیں۔ آپ پہلے بھی گنڈا پور صاحب کہاں سے نکلے، کہاں جا کے برآمد ہوئے، اسمبلی پر اگلے دن وہ جا کر نظر آئے، اس بار بشرا بی بی کس طرح لوگوں کو چارج کر رہی تھی۔ آپ لوگ فائنل کال دے کر لوگوں کو نکالتے تو ہیں، آپ واپس کس کے کہنے پر چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں بہت آگے نکلتے جا رہے ہیں تحریک انصاف والے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں میری تو بڑی کلیئر سی اوپینین ہے، اور میں ریکارڈ پہ بھی ہوں، میں تحریک انصاف سے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، اور میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، رائٹلی اور رانگلی، وہ یہ ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، اور وہ اپنا ایسٹ جو ہے اس وقت وہ پبلک سپورٹ کو ہی سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو بھی حکمت عملی بنانی ہوتی ہے وہ پبلک کے سر کے اوپر بناتے ہیں، اور جو لیڈرشپس ہوتی ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یا انہیں پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو اٹھوا دیتی ہیں، یا پروگرام کے بیچ میں سے پرومیننٹ ہوتی ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا ان کا کوئی نقصان جو ہے وہ حکومت کو مہنگا لگتا ہے، تو لہذا نقصان تو غریب آدمی کا ہی ہوتا ہے۔ میں نے بالکل ایک کلیئر آپ کو اس کی ماضی کے ریفرنس سے بتا دی۔ اس وقت جو ہے میں پی ٹی آئی، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اپوزیشن کی پارٹی ہیں اس وقت ان کو دیکھیں، میں تو ایک اکیلا انسان ہوں، میں ایک حق بات کرتا ہوں، ساری سیاسی پارٹیوں سے میرا رابطہ بھی ہے، اور میں ان سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، میں واللہ مجھے پاکستان کو اس وقت مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کی مشکلات کے وہ حکومت کے لیے بھی ہیں، اپوزیشن کے لیے بھی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت تو چلے اپنی جگہ ایک اڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس وقت تمام اپوزیشن جو ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یونائٹ ہو کے ایک یا دو ایجنڈا پوائنٹس کے اوپر کہ حکومت کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ غلط بات ہے، اس کو نہ کہا جائے کہ جی پی ٹی آئی نیگوشیٹ نہیں کرتی۔ حکومت نے ابھی تک ایک سٹیپ تو دور کی بات ہے، مائکرو آف این انچ بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی مذاکرات کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی انیشیٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ عمران خان کو پہلے باہر نکالیں، نہیں تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہی آپ اپنا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں، تو ایسے کون مطالبہ کرے گا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں پھر ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے، ایسے کون بات کرے گا آپ سے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مذاکرات دنیا کی تاریخ میں یا سیاسی تاریخ میں ہوتے ہیں تو اس میں جو پاور کی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی آپ نے اگر ہمارے سے مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں اپنے برابر بٹھائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کسی فرد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی جیل میں بند کرنے کے
بعد جو ہے آپ اس چیز پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو جیل میں بند کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے طاقتور ہو گئے، تو کیا آپ زیادہ طاقتور نہیں ہو جائیں گے اگر وہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھے؟ کیا بھٹو صاحب نے جب اپنے تمام اوپوننٹس کو اپنے سامنے بٹھایا تھا تو اس کے بعد وہ کمزور ہوئے تھے؟ نہیں، ان کی نیگوسیشن ہوئی، 1 مہینہ نیگوسیشن چلتی رہی، انہوں نے قیدیوں کی لسٹوں کا ٹرانسفر کیا، ان کو رہا کیا، کیسز ختم کیے۔ تو یہ جو ٹرسٹ کیا ڈیفیسٹ ہے یہ تحریک انصاف کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ حکومت کے اندر خوف ہے کہ عمران خان باہر آ گیا تو ہم اندر چلے جائیں گے، ہم اڈیالہ پہنچ جائیں گے، اڈیالہ کے دروازے ہمارے لیے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ عمران خان کے دور حکومت نے عمران خان اعلان کہتے رہے ہیں کہ ان کو جیلوں میں ڈالو، اس کو بھی جیلوں میں ڈالو، میں تم لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے دکھاؤں گا سب لوگوں کو۔ مطلب کہ خوف تو عمران خان نے پیدا کیا ہوا ہے نا کہ عمران خان طاقت میں آگے تھے، باہر کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی یقین دہانی عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو کروانی پڑے گی حکومت کو۔ دیکھیں حکومت کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ تو گراؤنڈ پہ غلط ثابت ہو گیا۔ ان کو ڈالتے ڈالتے وہ خود اندر ہو گئے، ان کی پارٹی اندر ہو گئی۔ اس وقت آپ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ پارٹی کی وہ تمام لیڈرشپ جو کسی حد تک کوئی مثبت رول پلے کر سکتی ہے اپنے ورکرز کو کنٹرول کرنے میں، ان سب کو حکومت نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو اتنا دیکھیں جی عمران خان صاحب افیکٹولی کنٹرول کر سکتے تھے، شاہ محمود صاحب افیکٹولی کوئی رول پلے کر سکتے تھے، جتنے سینئر لیڈرشپ تھی ان کو ساروں کو اندر کر دیا گیا، حتیٰ کہ کوئی نیا پولیٹیکل فیس بھی اگر آتا ہے تو اس کے لیے بھی مشکل بنا دی جاتی ہے، اور صرف ان لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے جو نئے ہیں ابھی پارٹی میں، جنہیں ورکر اس طریقے سے اکنالج نہیں کرتے۔ لہذا اگر ریئل لیڈرشپ کو آگے لائیں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا اور مستقبل کا فائدہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی کوئی مذاکرات کی گنجائش ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کو ہی ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں جی اب ایک بات، 2-3 چیزیں۔ ایک تو حکومت کا یہ کہنا کہ جی ہم فیڈرل FSF، بھٹو صاحب نے بھی FSF بنائی تھی اور شہباز صاحب بھی FSF بنانا چاہ رہے ہیں، فیڈرل سیکیورٹی فورس۔ اچھا یہ جو ہے یہ ہٹلر کے زمانے سے یہ ایک رویہ رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک مافیاٹک قسم کی نئی فورس کھڑا کرتی ہے، جس کے ذریعے وہ مطلب جو اپنے مخالفین ہوتے ہیں ان کو دبانے کی اور ان کو دھمکانے کی کوشش کرتی ہے۔ حکومت تو یہاں تک کہہ رہی ہے 64 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اوپر سے اس حد تک چلے گئے کہ افغان شہریوں تک کو لے۔ دیکھیں آپ افغانستان کے ساتھ آپ کولنگ کر رہے ہیں، آپ ریکنسیلیشن کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فورن پالیسی اور فورن آفس کے کیا لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس سب صورتحال کے اوپر حکومت کو ایک سینسیبل اور ریسپانسیبل رویہ، میں نے تو میڈیا ہاؤسز کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی پہلے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے تھے حکومت کے پریشر میں، لیکن اب دے آر آل اسرٹنگ کہ جی نہیں، آپ محمدی اللہ جان کو اٹھا لینا، صحافیوں کو اٹھا لینا، جو بولے اس کو اٹھا لینا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو اب میں آج آپ کو بتاؤں کہ جتنا ڈپلومیٹک سرکل اور اسلام آباد ہے اس میں ایکسٹریم کنسرنز پائی جا رہی ہیں، اور ان کے لوگ رابطے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ جی آپ ہمیں اپنا اس کے اوپر اپڈیٹ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سبق نہ سیکھنے کی قسم نہیں کھائی ہوئی، میں کہتا ہوں کہ بس سبق نہ سیکھنے کا ایمان ہے ان لوگوں کا کہ ہم نے نہ تاریخ سے، میں نے تو کہا تھا کہ اس سے پہلے حکومتیں جو ہے نا وہ کوہلو کا بیل ہوتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے گول گول، آگے نہیں بڑھتا۔ میں نے کہا جی اب یہ بن گئے پورس کے ہاتھی۔ پورس ایک حملہ ہوا تھا انڈیا میں، تو پورس کے جو تھے وہ ہاتھی آگے ہوتے تھے، فوجیں پیچھے ہوتی تھی، تو مخالف فورس نے نا ہاتھیوں کے آنکھوں میں مارے وہ تیر، تو وہ اپنی فوجوں کے اوپر بھاگ پڑے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے عوام کے اوپر بھاگتے ہوئے پورس کے ہاتھی بن گئے ہیں۔ تو لہذا جو آپ کا بیسک سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت
بھی اور اب بھی مذاکرات کی پوری گنجائش موجود ہے. مجھے پی ٹی آئی کے اندر جتنی ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس طرف بہت مائل ہے کہ کسی طریقے سے بات چیت کی کوئی صورت بنے. تو یہ چھوٹے چھوٹی شخصیات کی جو ٹکراؤ کے تناؤ ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ذرا بڑا بننا چاہیے اور وہ انہیں بننا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی تب تو تنقید ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں, بڑی تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 24 نومبر کی فائنل کال سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو رہائی دلا پائی, نہ ہی اپنے مطالبات کی منظوری کا انہیں کوئی گرین سگنل ملا. الٹا کیا ہوا, دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے مقدمات درج ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے حکومت ختم کر کے گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. صرف یہی نہیں, حکمران اتحاد پی ٹی آئی پر مکمل طور پر پابندی لگانے کی بات بھی کر رہا ہے. گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور ہو گئی ہے, جبکہ پنجاب اسمبلی میں ویسی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سمیت کے پی میں گورنر راج لگانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں اگرچہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے معاملے پر اختلاف ہے, لیکن کابینہ کی اکثریت کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے کی حمایت ضرور کر رہی ہے. وفاقی کابینہ کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ کے پی کے حکومت نے خود 2 بار وفاق پر چڑھائی کر کے گورنر راج کا جواز پیدا کیا ہے. وفاق پر چڑھائی میں سرکاری ملازمین اور سرکاری مشینری کو استعمال کیا گیا. صوبے کا بار بار وفاق پر حملہ آور ہونا, اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. پی ٹی آئی پر پابندی اور گورنر راج, ناظرین ظاہر ہے یہ دونوں فیصلے آسان تو نہیں ہیں. شاید اسی لیے حکومت نے یہ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے اپنے اتحادیوں سے بات کرنی ہے. پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, قومی وطن پارٹی اور ANP سے حکومت مشاورت بھی کرنا چاہتی ہے. ابھی تک عوامی نیشنل پارٹی کے سوا کسی نے حکومت کو پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت پر اس پر کوئی گرین سگنل نہیں دیا ہے. 2 دن پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور تک نہیں تھا. فسادی ہتھیار لے کر دارالحکومت پر حملہ آور ہوئے. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے سپہ سالار نے بھرپور تعاون فراہم کیا. آج بھی ناظرین اسلام آباد میں امن و امان کا اجلاس ہوا, جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے. پی ٹی آئی نے وفاق کے خلاف تیسری چوتھی بار لشکر کشی کی ہے, جس کی انہیں سزا ملنی چاہیے. وزیراعظم نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کے خلاف ایک ٹاسک فورس بھی قائم کر دی ہے. ناظرین, سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے جواب میں اگر حکومت پارٹی پر پابندی لگاتی ہے یا صوبے میں گورنر راج لاگو کیا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا مزید یہ معاملات بگڑیں گے؟ کیا گورنر راج لگانے کے تمام تقاضے پی ٹی آئی نے خود ہی پورے کر دیے ہیں؟ کیونکہ گورنر راج میں صوبے کا نظام براہ راست وفاقی حکومت کے پاس ظاہر ہے چلا جاتا ہے. آئین کے شق 232 کے مطابق اگر ملکی سلامتی, جنگی حالات اور کوئی اندرونی بیرونی خدشات ملک میں ہوں اور صوبائی حکومت ان چیلنجز پر قابو پانے کے قابل نہ ہو تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کے پی میں کیا واقعی ایسے حالات ہیں یا یہ فیصلہ محض سیاسی مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اگر حکومت یہ دونوں کام کرتی ہے تو پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا یا اس سے پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ ملے گا؟ میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. جب سے پی ٹی آئی نے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی تھی, ایون کہ جب وہ پہنچ بھی گئے ڈی چوک, ہم نے لمحہ بلمحہ آپ کی رپورٹنگ بھی وہاں پر دیکھی, آپ رپورٹ بھی کر رہے تھے, بلکہ وہ جو ایک گرج چمک کے ساتھ جو آپ نے ایک وہاں سے ویلاگ بھی آپ نے کیا,
آپ نے وہاں کے مناظر بھی دکھائے کہ بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر احتجاج جو ہے ہمارا دھرنا جاری رہے گا. تو آپ کو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے اندر تو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن آپ جیسے صحافی جو ہمیشہ تحریک انصاف کو سپیس دینے کی بھی بات کرتے تھے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کی بھی بات کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا اس احتجاج پر کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلان بی نہیں تھا، کوئی پلان سی نہیں تھا، پارٹی قیادت بالکل ناکام ہوئی ہے 24 نومبر کی کال کو لے کر؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جملہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا. اب مجھے شہباز شریف صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کہاں ہے جو ہماری سپریم کورٹ ہے؟ یہ اسلام آباد میں ہے کہ اسلام آباد سے باہر ہے؟ آپ نے پنجاب سے لوگ بسوں میں بھر کے لائے تھے، آپ کو شاید یاد نہیں رہا. انہوں نے سپریم کورٹ پر باقاعدہ حملہ کیا تھا، ججوں نے بھاگ کر جان بچائی تھی. اور آپ کا 3 کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اعلان فرما رہے تھے کہ قیمے والے نان کھا کے جانا. تو وہ بھی ایک دھاوی تھا، حملہ ہی تھا. اب آ جائیے اس بات پہ. دیکھیے حکومت کو 2 نفل پڑھ کر پہلے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ڈی چوک یا چائنا چوک پر جو کچھ ہوا کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا. اور دوسرا بزدل گنڈاپور اور بزدل بشرا بی بی کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو کے پی سے اکثریت تھی، مگر آزاد کشمیر کے لوگ بھی تھے، جنوبی پنجاب سے لوگ بھی تھے، سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے، جی بی سے بھی آئے ہوئے تھے، بلوچستان سے بھی 1-2 بندے ملے. تو حکومت تو کلیم کر رہی ہے کہ 64 افغان شہریوں کو گرفتار کیا، جس پر دفتر خارجہ کو آج یہ بیان دینا پڑ گیا کہ تمام غیر ملکی پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے دور رہیں. جی مجھے کوئی نہیں ملا، سچی بات ہے. مجھے میں نے اسلام آباد کے لوگوں کو دیکھا، بچے، بوڑھے، خواتین، جو ان کو کوئی خوراک دے رہا تھا، کوئی پانی دے رہا تھا، کوئی آنسو گیس سے وہ بچنے والے آئی ڈراپس دے رہا تھا. مجھے کوئی ایسا نہیں ملا. اور مجھے سچی بات ہے یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ایک جو پشتو بول رہا ہو کہ وہ کے پی کا ہے یا افغانستان کا. نہ میں نے آئی ڈی کارڈ چیک کرنے گیا تھا، لیکن اور نہ ہی مجھے کوئی اسلحے والا نظر آیا. اور پھر جو کچھ حکومت نے کیا وہاں نہتے اپنے شہریوں پر، وہ بھی شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. اور اس میں گارڈین کی سٹوری آ چکی ہے، ہمارے میڈیا کو چھوڑیے، جو 17 لوگ بتا رہے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے. بی بی سی کی آ چکی ہے جو 5 کہتے ہیں ہلاکتیں ہوئیں اور زخمی ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں، اور اب تو جنازے بھی پڑھائے جا چکے ہیں. تو یہ جو تھا یہ ظلم، یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا. لیکن ان کو شکر گزار ہونا چاہیے علی امین گنڈا پور کا اور بشرا بی بی کا، جو جوتے چھوڑ کے بھاگے. تو پھر آپ بزدل تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو، آپ تو بزدل کہہ رہے ہیں. ایک مجھے بتائیے کہ جو حلف اٹھا کے آئے تھے، جو گھر کو بتا کے آئے تھے کہ ہمارے جنازے پڑھا دیں، جو سر پہ کفن باندھ کے نکلے تھے، اور جنہوں نے عمران خان کو لیے بغیر نہیں جانا تھا، وہ جب وہاں آئے اور بھاگے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں جب واپسی پہ کوئی بندہ بھاگ سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب چاروں طرف سے یہ آ گئے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، یہ جب اندر داخل ہو گئے تو یہ بھی سوچئے کہ یہ دونوں سپائڈر مین اور سپر مین کیسے واپس گئے اور کیسے مانسہرہ پہنچے. بھاگے یا بھگایا گیا؟ اگر اس کو کہا جا رہا ہے کہ رستہ دیا گیا، اگر آپ کو میچ فکس کر کہہ دیں یا بزدلوں کی طرح کہہ دیں بھاگنا، اب یہ ایک باریک سی تھن سی لائن ہے. میرے پاس ابھی اس کے بارے میں کوئی حقائق نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک بات کی کہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. میں نے وہ شروع میں کیا کہ شکر الحمدللہ یہ ملک اور قوم بڑے سانے سے بچ گیا. مگر آپ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر آپ خود بھاگ جائیں اور آج جا کے پی میں بتائیں، بشرا جا کے ادھر کور کمیٹی میں کہے کہ وہ لوگ جو نہیں آئے وہ بے شرم ہیں اور اگلے لوگ کہیں کہ جو شرموں والے، جو غیرتوں والے تھے وہ کیوں بھاگے. اور علی امین گنڈا پور آج اگر پشاور میں جا کے کہیں
کہ میں اپنی لیڈر کی اہلیہ کو بچا کر لایا ورنہ ساری عمر تانا ملتا کہ میری لیڈر کی اہلیہ کے کیا ساتھ ہوا. تو لیڈر کی اہلیہ اور آپ کو پتہ نہیں تھا, آگے پھول پیش کرنے تھے لوگوں نے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں تھا. اور جو نیچے اہلیہ کسی کی کھڑی تھی, کسی کی ماں کھڑی تھی, کسی کی بیٹی کھڑی تھی, کسی کی بہن کھڑی تھی, اور جو نیچے لوگ کھڑے تھے ان کا کوئی نہیں آپ کو خوف خدا نہیں. فرما رہے تھے میرے بچے ہیں یہ جو گرفتار ہیں, اللہ تیرے بچوں پہ کبھی بھی کوئی برا وقت نہ لائے اور کسی کے بچے پہ برا وقت نہ لائے. لیکن میں نے آج تک ایسا باپ نہیں دیکھا جس کا بچہ آنسو گیس سہ رہا ہو, یا پولیس پکڑ رہی ہو, یا تھانوں میں پڑا ہو, یا زخمی پڑا ہو, اور اس کا باپ جو ہے مانسہرہ میں پہنچا ہوا ہو اور پتلی گلی سے نکل چکا ہو. اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بشرا بی بی کو بچانا میری ذمہ داری تھا. تو جو تیرے ساتھ آئے تھے 78 گھنٹوں بعد پہنچے تھے, اتنے ان کا موٹیویٹڈ کراؤڈ تھا, اور بھاگتے ہوں سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیونکہ میں 11:15 مجھے نہیں پتا تھا کہ آپریشن کا آخری لمحے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگ گئے ہیں. تو تیری ذمہ داری وہ کارکن نہیں تھے جو ہزاروں تیرے ساتھ آئے تھے؟ صحیح. تو اس حکومت کو کے پی میں گورنر راج لگانے کی بجائے علی امین گنڈا پور کو پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے. بشرا بی بی کو اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر جانے کا پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے. علی امین گنڈا پور جیسا بندہ اس حکومت, اس ناشکری اور احسان فراموش حکومت کو کہاں ملے گا جو لاہور تک پہنچتا ہے, جلسہ ہو چکا ہوتا ہے. کہ یہ موجودہ تحریک انصاف بچی کچی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف 2 استعفے نا, ابھی بہت سے استعفے پائپ لائن میں ہیں. اب یہ ایسی کوئی کسی بھی احتجاج کی کال دینے کے قابل نہیں رہی ہے. پہلے 2-4 بار جو گنڈا پور صاحب کر چکے, یہ تو خان صاحب نے ایک فائنل کال دی تھی. اس کے بعد کیا اس پارٹی کی کریڈیبلٹی کوئی بچی ہے؟ کوئی ان کی کال پر باہر نکلے گا؟ ان کی تو کریڈیبلٹی نہیں بچی. یہ جو بشرا بی بی کا کیریئر شروع ہوا سیاسی اور ختم ہو گیا. مسلط کیے رکھیں وہ ان کی مرضی ہے, اگر وہ مزید مسلط رہیں گی تو پارٹی ٹوٹے گی. علی امین گنڈا پور پہ اب میرے خیال سے ان کے قریبی لوگ بھی اعتبار نہیں کر رہے, جو نہ لاہور پہنچتا ہے نہ پنڈی پہنچتا ہے, چائنا چوک سے اسمبلی پہنچ جاتا ہے اسپائڈر مین بن کے, اور اب بھی بشرا بی بی کو لے کے نکل جاتا ہے. تو ان کی کریڈیبلٹی تو ککھ نہیں رہی. لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے, اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے. عمران خان کا رد عمل ابھی اس پہ نہیں آیا. عمران خان جب تک ہیں, یہ پارٹی یہ جو جعلی اقتدار میں بیٹھے ہوئے نا, ان سے آج الیکشن کروا لیں اتنی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود, تو یقین کریں ان دوسروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا ہر کارکن یہ سمجھتا ہے کہ جو میرا لیڈر ہے یا جو میرا بڑا ہے وہ نہ ڈر بھی ہے, بے خوف بھی ہے, مضبوط اعصاب کا مالک بھی ہے, اور وہ جیل میں ہے. صحیح. اب باہر جتنے بھی کوئی چتر چلاکیاں کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بھٹی صاحب, شہباز شریف صاحب نے آج بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. ایک پارٹی کے پچھلے 2-4 دن میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر آج امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس کیا. شرپسند ٹولے کے خلاف انہوں نے کہا قانونی چارہ جوئی کی جائے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. پھر گورنر راج لگانے کی باتیں, پابندی لگانے کی باتیں. تحریک انصاف نے, گنڈا پور صاحب نے کیا یہ حالات بنا کر جواز فراہم کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو بلوچستان اسمبلی کا جو قرارداد پاس کی افسوسناک ہے. جو پنجاب میں جمع ہو گئی ہے کہ پابندی لگائیں, افسوسناک ہے. یہ جتنے گڑھے کھودیں گے اس میں خود گریں گے. آج نہیں تو کل میں بھی ادھر ہی ہوں گا, آپ بھی ادھر ہی ہوں گی. پی ٹی آئی کا نام جرم بنا دیا انہوں نے. پی ٹی آئی کا احتجاج, مارچ, جلسہ جرم بنا دیا انہوں نے. اور یہ مسلسل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں. یہ خود اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. یہ مسلسل ملک کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں. حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ حکومتیں ڈیڈ لاک ختم کرتی ہیں, بند گلیوں میں سے رستے نکالتی ہیں, بڑے دل والی ہوتی ہیں, ساتھ لے کے چلتی ہیں. اور یقین کریں بہت سارے ایسے ہمارے جرائم ہے جو رستے کھولے, جو مذاکرات کرے, جو انہیں ریلیکسیشن دے. کیا آپ اس حکومت کو با اختیار سمجھتے ہیں؟ اگر تو سمجھتے ہیں تو پھر تو یہ حکومت کر سکتی ہے. دیکھیے, میری ہمیشہ یہ بحث رہتی ہے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, جیسے آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھتے ہیں, تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ عمران حکومت کے 2018 سے 2023 تک یہ 3.5-4 سال کی حکومت, عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, اور پھر ساتھ ہی آ جاتے ہیں کہ شہباز شریف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے.
دیکھیے اگر وہ عمران خان نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ شہباز شریف کر رہا ہے, کوئی اور نہیں کر رہا. اور دوسری بات ہے اگر میں بھی کر رہا ہوں مثال کے طور پہ میں ظلم کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب کی آڑ لے کر, تو ذمہ داری کس کی ہے؟ شہباز شریف کی. پارلیمنٹ میں خواہ فارم 47 کا ہے 45 کا ہے, میں وقتی طور پہ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. مجھے بتائیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ کون بیٹھا ہے؟ شہباز شریف. ووٹ کس نے لیا پارلیمنٹ سے؟ شہباز شریف. پارلیمنٹ کس کی نمائندہ ہے؟ عوام کی. اور آج کیا کہتے ہیں ہم؟ شہباز حکومت. تو اگر شہباز شریف اور آصف علی میرٹ پر آنے والے لوگوں کے پاس میرے خیال میں اختیار ہوتا ہے, سفارشی لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوا کرتے. تاریخ دو طرح سے ہم دیکھتی ہے, ایک تو تاریخ لکھے گی کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ہمیشہ لکھے گی, اور دوسرا لکھے گی کہ شہباز حکومت میں عدلیہ کا مکو ٹھپا گیا, چادر چار دیواری کا مکو ٹھپا گیا, بنیادی انسانی حقوق کا مکو ٹھپا گیا. یہ شہباز حکومت ہے. اور اگر وہ سارے پروٹوکول لے رہے ہیں, اگر وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں, اگر وہ ملک گھوم رہے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں اس پاکستان کا, تو یہ ذمہ داری بھی تو ان کی بنتی ہے نا. صحیح. یہ انہوں نے کرنا ہے کہ اب دیکھیے آخری بات کہ جب اتنی ٹینس سچویشن کے بعد, اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ویسے تو بہت بڑا حادثہ ہوا جو ہوا, لیکن بہت بڑے سے بچ گئے, تو اس سچویشن میں کیا بات کرنی چاہیے تھی کہ آئیے چھوڑ دیجئے احتجاج, چھوڑ دیجئے مارچ, بیٹھیے ہمارے ساتھ, ہم مل کر دہشت گردی ختم کرتے ہیں, مل کر معیشت بہتر کرتے ہیں, مل کر ملک کو آگے چلاتے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے کہ تم انتشاری ہو, دہشت گرد ہو, تخریب کار ہو, فتنہ ہو, اور کے پی پہ پابندی, گورنر آج لگا دو, پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار, بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.